حضرت مریم اس حجرے کے اندر عبادت کرتی رہیں ایک لمبا زمانہ، بعض روایات کے مطابق 13 سال، بعض کے مطابق 15 سال 15 سال کی عمر تھی یا 13 سال کی عمر تھی حضرت مریم علیہ السلام کی، تو اپنے حجرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں یا عبادت کے اندر مشغول تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین خوبصورت نوجوان اس حجرے کے اندر موجود ہے۔ اب یہ پردے کے اندر رہتی تھیں اور اتنا اونچا درجہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا تھا، بڑی عظیم الشان خاتون ہیں حضرت مریم۔ ایک اجنبی آدمی کو اس حجرے کے اندر، اس کمرے کے اندر دیکھ کر گھبرا گئیں اور گھبرا کر یہ کہنے لگی کہ اگر تو متقی پرہیزگار ہے، اس لیے کہ شکل و صورت سے تقوی ظاہر ہو رہا تھا، اگر تو متقی پرہیزگار ہے تو یہاں سے چلا جا، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو انسان ہی نہیں ہوں، میں تو حضرت جبرائیل ہوں، فرشتہ ہوں، اور اللہ کے حکم سے میں آیا ہوں، اور میرے ذمہ یہ کام ہے کہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا دیں گے، اور یہ بیٹا بہت عظمت والا ہوگا، بہت بڑی شان والا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، نہ تو میں کوئی شادی شدہ ہوں، کیسے میرے بیٹا ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ پاک کے فیصلے بدلا نہیں کرتے، یہ ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ بہرحال حضرت مریم حاملہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ پیدائش مسجد اقصیٰ سے آگے تقریباً 8-9 میل مسجد اقصیٰ سے دور ایک جگہ ہے بیت اللحم جس کا نام ہے، وہاں حضرت مریم تشریف لے جاتی ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن فارس کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ آسمان پر ایک نیا ستارہ طلوع ہوا ہے جس کی روشنی ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں سب کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔ گھبرا گیا، صبح اٹھ کر تعبیر پوچھی لوگوں سے کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی آج کی رات میں یا آج کے دن میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کی عظمت اور جس کی شان اتنی غالب آئے گی کہ ساری دنیا پر اس کی شان کا چرچا ہوگا۔ تو کہا اچھا تحقیق کرو کہ وہ کون سا بچہ، لہٰذا ایک جماعت اس نے متعین کی اور بہت سے نذرانے اور بہت سے تحفے تحائف دے کر روانہ کیا، اور یہ فارس سے ملک شام آئے۔ ملک شام کے اندر یہودی تھے مسجد اقصیٰ یروشلم کے اندر، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا، حضرت مریم کے پاس یہ پہنچے اور انہوں نے جا کر اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظمت کی وجہ سے سجدہ کیا۔ اس زمانے کے اندر وہ مسلمان تو نہیں تھے، ان کو عظمت کی وجہ سے سجدہ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ خواب دیکھا کہ اس علاقے کا جو بادشاہ ہے وہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ تو حضرت مریم سے فرمایا کہ ہمیں ڈر ہے کہ تمہارے بیٹے کی مخالفت اس بادشاہ نے کرنی ہے، لہٰذا آپ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جائیں۔ لہٰذا تھوڑے دنوں کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ملک مصر چلی گئیں، اور ملک مصر سے اس وقت واپس آئیں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل یہ بادشاہ کر چکا تھا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ اس یروشلم کے اندر ہو چکا تھا، یہ تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حضرت یحییٰ نے علیہ السلام نے اس بادشاہ کو یہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا کہ اس کی ماں پہلے سے اس کے نکاح میں تھی، اور یہ نکاح کسی صورت میں بھی جائز نہیں تھا، لیکن وہ ہر صورت پہ بضد تھا کہ میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ حضرت یحییٰ نے روکا تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور سر کو کاٹ دیا، جس کی یہ قتل کا واقعہ ہو چکا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت مریم واپس ملک شام کے اندر یروشلم کے اندر آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد وہ معجزات بھی ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر مختلف الفاظ میں اور مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ بہرحال جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں یہ اسی واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے قرآن پاک کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا،
جب حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان کے اندر، حجرے کے اندر جو مشرق کی جانب میں تھا، اس حجرے کے اندر چلی گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، اور اپنے گھر والوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پردہ بھی ڈال لیا۔ اس کے اندر بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ غسل کر رہی تھیں لہٰذا پردہ ڈال لیا۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے، جیسے اعتکاف کے اندر یکسوئی ایک بندہ حاصل کرتا ہے تاکہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اور خالصتاً متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے، حضرت مریم علیہ السلام نے بھی ایک مشرقی جگہ کا انتخاب کر کے اور پردے کے اندر ایک حجرہ سا بنا کر اس کے اندر بیٹھ گئیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اس حجرے کے اندر تھیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مریم کے پاس اپنے ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انتہائی حسین اور خوبصورت انسانی صورت میں آیا کرتے تھے۔ یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے بشراً سویہ، ایسے انسانی شکل کے اندر جس میں کوئی نقص نہیں تھا، ہر طرح سے حسین، خوبصورت، کامل، ہر طرح سے مکمل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم فرمانے لگیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ چہرے سے اندازہ لگ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ متقی پرہیزگار قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے، تو فرمانے لگیں کہ میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، اگر تو متقی پرہیزگار ہے تو یہاں سے نکل جا، باہر چلا جا جو غیر محرم ہے۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ اللہ پاک آپ کو ایک ایسا بچہ دے دیں جو بہت ہی پاک صاف بچہ ہو۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، حضرت مریم فرمانے لگی کہ میرے اولاد کیسے ہوگی جبکہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں نے کبھی کوئی غلط بے حیائی کا کام کیا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ یہی فرماتے ہیں اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اللہ تو جس چیز کا ارادہ فرمائیں اس کو کن فرماتے ہیں اور وہ چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک کے لیے یہی اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو بغیر نکاح کے، بغیر مرد کے اللہ پاک آپ کو اولاد نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ کسی انسان کی تخلیق 4 صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کے بعد اللہ پاک اولاد دیتے ہیں جیسا کہ عام اللہ کی سنت اور عادت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا اپنے امر کن سے۔ حضرت حوا کو بغیر ماں کے صرف ایک مرد سے پیدا کر دیا۔ اب چوتھی صورت صرف یہ تھی کہ صرف ایک عورت سے اللہ پاک کسی بچے کو پیدا کر دیں۔ اللہ پاک نے یہ صورت بھی انسانوں کو دکھانی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اسی طرح ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوگا اور یہ میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے ہم اس کو نشانی بنا دیں اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہو۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو اب بدلا نہیں جا سکتا، یہ ناقابل تبدیل فیصلہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس یہ کہنے کے بعد بعض روایات میں اور آیات شریفہ میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کے اندر پھونک ماری اور اس کے بعد انہوں نے وہ کرتا پہن لیا، اللہ کا حکم تھا، اسی وقت وہ حاملہ ہو گئیں۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب حاملہ ہوئیں تو فوری طور پر وہاں سے نکلی ہیں اور بیت اللحم تاکہ آبادی سے ایک طرف کو ہو کر وہاں پہنچ گئیں۔ ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا ساعیر جو بیت اللحم کے ساتھ موجود ہے، اس پہاڑی کے اوپر جا کر بیٹھ گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کے بعد وہ درد ذیل جو بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہوا، تو حضرت مریم نے جو ایک کھجور، سوکھی ہوئی کھجور تھی، اس کی جڑ کی طرف چلی گئیں، اس کے قریب پہنچ گئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا،
اس وقت بہت سارے جو خیالات دماغ کے اندر آئے، جس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، تانے دیں گے، پریشان کریں گے، پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کریں گے۔ ان خیالات کو سوچ کر فرمانے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور کاش کہ میں ایسی بھلا دی گئی ہوتی کہ مجھے لوگ بھول کر بھی یاد نہ کرتے۔ صرف یہ نہیں کہ میں بھلا دی، بلکہ ایسا بھولنا کہ بھولنے کو بھی بندہ بھول جائے، کہ میں کسی چیز کو بھولا ہوا ہوں یہ بھی یاد نہ رہے۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، جب یہ الفاظ کہے تو وہ فرشتہ جو قریب میں موجود تھا، اس لیے کہ حضرت مریم ٹیلے پر تھیں اور فرشتہ جو تھا وہ نیچے تھا، تو اس فرشتے نے پکار کر کہا اللہ تحزنی، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، قد جعل ربکی تحتکی سریا، کہ اللہ پاک نے آپ کے نیچے نہر کو جاری کر دیا ہے۔ کوئی نہر وہاں نہیں تھی، اللہ نے فوراً اپنے حکم سے اس جگہ کے اندر ایک نہر کو جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کا درخت جو سوکھا ہوا تھا حکم دیا کہ اس کو آپ پکڑ کر ہلائیں، تو ساقط علیکی رطبا جنیا، تو اس کھجور کے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے آپ کے اوپر ایسی کھجوریں گریں گی جو تر و تازہ اور بہت اچھی قسم کی کھجوریں ہوں گی، وہ اللہ آپ کو دیں گے۔ اللہ پاک نے اپنی شان اور قدرت سے نہر کو بھی جاری کیا، اور اللہ نے اپنی شان اور قدرت سے سوکھی ہوئی کھجور کے درخت سے کھجوروں کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا۔